اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاگ ہو اور اس میں ایک دیا ہو، اور وہ دیا ایک فانوس میں ہو، اور وہ فانوس گویا کہ نور ہے، ایک ستارہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہا گیا کہ یہاں اللہ کے نور کی مثال بیان فرمائی گئی، لیکن قرآن مجید ایک اور مقام پر ہمیں بتاتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں مثال کس چیز کی؟ جواب آیا یہاں اللہ کے نور کی نہیں بلکہ رسول اللہ کے نور کی مثال بیان فرمائی گئی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ کے نور کی مثال بیان فرمائی گئی ہے، اور طاق سے مراد جناب رسول اللہ کا سینہ اقدس ہے، اور اس میں فانوس سے مراد محبوب کریم کا قلب اطہر ہے، اور اس میں چراغ نبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر بولے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ فرماتی ہیں کہ بوقت ولادت میرے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مشارق اور مغارب روشن ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر جب محبوب خدا جلوہ گر ہوئے تو ان کی تمام غریبی دور ہو گئی، ان کی عزت بڑھ گئی، شہرت بڑھ گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی محبوب کریم کی موجودگی میں دیا روشن نہیں کیا۔ ایک مرتبہ محلے کی خواتین کہنے لگی کہ حلیمہ تو بہت امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی آگ روشن کر کے سوتی ہے۔ کہا نہیں نہیں، اللہ کی قسم میں رات کو آگ روشن نہیں کرتی، یہ تو محمد رسول اللہ کا نور ہے۔ دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ۔ حضرت عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی چرکا کاٹ رہی تھی، اور محبوب کریم میرے پاس جلوہ فروز تھے اور اپنی مبارک نال سی رہے تھے کہ آپ کے ماتھے مبارک سے پسینہ خارج ہو رہا تھا، اور اس پسینے سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے 14ویں کی رات تھی، چاند خوب آب و تاب پر چمک رہا، اور محبوب کریم سرخ دھاری دار جوڑے میں ملبوس تھے۔ اب میں کبھی محبوب کے ودھا مکڑے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی ودھا مکڑے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عرب کا چاند فلک کے چاند سے زیادہ خوبصورت اور نورانی ہے، بلکہ فلک کا چاند تو عرب کی چاند کی خیرات ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا، کہنے لگی طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بچیاں کہتی ہیں کہ طلع البدر علینا، ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، وجبت شکر علینا، ہم پر تو شکر کرنا واجب ہے کہ محبوب اللہ کی طرف بلانے والے تشریف لے آئے۔ ما دعا للہ